اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ آج یکم ذی الحج ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک بہت خوبصورت دن ہے، ازدواج مبارک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام با صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ تو اس دن کے مناسبت سے سب کو مبارکباد اور آج کے خیر مبارک۔ آج کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے ایک حدیث سے پھر آغاز کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی اللہ نے آپ کی تزویج فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے فرمائی، وجعل صداقہ الارض، اور یا علی اللہ نے اس ساری زمین کو میری بیٹی سیدہ طاہرہ کا حق مہر قرار دیا ہے۔ یا علی من مشى علیہا مبغضا لک ولہا مشى حراما، چونکہ یہ زمین حق مہر ہے میری بیٹی سیدہ طاہرہ کا، جو بندہ بھی اس زمین پر اس حال میں چلے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی بغض رکھتا ہے، جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ سے بھی بغض رکھتا ہے، فرمایا اس کا زمین پر چلنا بھی فعل حرام ہے۔ ایک روایت اور عرض کروں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طاہرہ کے پاس آئے کہ فاطمہ بیٹی امیر المومنین علی آپ کی خواستگاری کے لیے آئے ہیں، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ تو بی بی پاک نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا اور سرکار نے پھر 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر فرمایا کہ سقوطها اقرارها، فاطمہ کی خاموشی فاطمہ کا اقرار۔ 500 درہم حق مہر رکھا گیا تھا، اور جب سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی آپ کا یہ 500 درہم حق مہر رکھا گیا کہ آپ کو قبول ہے کہ مولا علی کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھا جائے، تو اس وقت بھی پاک نے عرض کی تھی، یا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم وانا بنتک یا رسول اللہ، بابا جان عام دنیا کی جو عورتیں ان کا حق مہر یہی درہم و دینار ہوتا ہے، اور بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی اگر یہی ہے تو فما الفرق بینی و بینہن، مجھ میں اور عام عورتوں میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی آپ حق مہر میں کیا چاہتی؟ بی بی پاک نے عرض کی، بابا جان میں حق مہر میں درہم و دینار نہیں چاہتی، ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ فی اوساط امتک مہری، بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، رب سے دعا کریں اللہ رب العزت آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جبرائیل باذن خدا جنت سے سبز ریشم کے کپڑے پر اللہ کی طرف سے یہ تحریر لے کے آ گیا کہ میں نے حق شفاعت اپنی کنیز خاص فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عطا کر دی۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے وقت کی جو باتیں ہیں، وصایا ہیں، ان میں یہ جملہ بھی ملتا ہے، بوقت شہادت آقا امیر المومنین علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ یا ابا الحسن، وہ پارچہ، وہ کپڑے کا ٹکڑا جو جنت سے آیا تھا اور جس پہ میرا حق مہر درج ہے، وہ بھی جب مجھے دفن کرنا میرے ساتھ دفن کرنا۔
خداوند عالم ہم سب کو، تمام محبان امیر المومنین اور محبان سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کو، ہمارے آباء و اجداد میں سے جو اہل ایمان گزر گئے محبان آل رسول، اور قیامت تک جو ہماری نسل آئے، اللہ پاک سب کو بھی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک صلوات سارے پڑھ دیں۔ ہماری ایک گفتگو آداب خطابت، اصول خطابت، باید ہا و نہ باید ہا کے بارے میں ہے، کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ اس میں عرض کیا تھا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں، ایسے اصول ہیں جو انفرادی طور پر صرف خطیب کو جن کی رعایت کرنا چاہیے، خطیب کو جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے کل ہمارا سلسلہ گفتگو جو شروع ہوا تھا، اس میں یہ عرض کیا تھا کہ سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک خطیب میں، ایک اہل منبر میں خلوص ہونا چاہیے، اخلاص پہلی شرط ہے، اور اخلاص کی قدر و قیمت ہے۔ اخلاص سے ہی وزن آتا ہے۔ آگے تشریف لیں، یہاں پہ تشریف، صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ پھر بھی صلوات پڑھ دیجئے۔ روز جمعہ کا سب سے افضل عمل صلوات بر محمد و آل محمد۔ اخلاص پہلی شرط، بنیاد۔ دوسری جو چیز جس کی رعایت ایک اہل منبر کو، ایک خطیب کو کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ذات خدا پر توکل، توکل علی اللہ، لوگوں پر توکل نہیں، ذات خدا پر توکل۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سپر ہٹ ہونے کے لیے، مافیاز ہیں، لوگ آئیں ہماری مجلس کامیاب کریں، بنائیں۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا نا کہ بتوں سے امیدیں، خدا سے نو امیدی، یہ کافری نہیں تو پتہ نہیں اور کیا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ایک وصیت نامہ نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں، اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا آبات الابل لقانت لذالک اہلا، فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر صحراؤں کی خاک چھان مارو، ان 5 باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی زحمت اٹھاؤ کہ صحرا نوردی کرنا پڑے، تو یہ باتیں اس قابل ہیں کہ ان کے لیے اتنی زحمت اٹھائی جائے۔ ان میں پہلی بات مولا امیر علیہ السلام نے جو فرمائی، میری پہلی وصیت، وہ اسی توکل کے بارے میں، لا یرجون احد منکم الا ربہ، فرمایا میری پہلی وصیت یہ ہے اپنے رب سے، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا۔ امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات کو قرار دو، لوگوں سے امیدیں وابستہ نہ کرو، ذات خدا پر توکل ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل، کیا ہے؟ فلیتوکل المومنون، مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ جو مومن ہیں، صاحبان ایمان ہیں، وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ اور ایک خطیب، ایک اہل منبر، جس کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ خلق خدا کو خدا سے ملانا ہے۔ جو لوگوں کا رشتہ رب سے ٹوٹ گیا ہے، جو رب سے دور ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو خدا تک ملانا ہے، ان لوگوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے دروازے تک پہنچانا ہے۔ تو جب ہم کام ہی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر توکل بھی اسی ذات پہ ہو، وہی ذات پھر عزت دیتی ہے،
وہی ذات پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو پیدا کرتی ہے۔ اعتماد صرف اس ذات پر ہونا چاہیے، اور یقین کیجیے یہ باقی اتنی چیزیں ہیں نا، کوئی بندہ بہت پڑھا لکھا ہو، آپ ہماری اس صنف روحانیت میں آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک میں ایسے عالم دین کو جانتا ہوں جو بہت پڑھے لکھے، بہت فاضل انسان، 4 فقہا کا درس خارج انہوں نے لکھا، تقریرات ان کے پاس ہیں، اور آج بیٹھے دکان چلا رہے ہیں اور وہ سنیاسی کی شربت بیچ رہے ہیں۔ یعنی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے علم میں سے کسی کو فیضیاب کر سکے۔ زیادہ پڑھنا، زیادہ علم، شہرت، گاڑی، لباس، پیسہ، یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل چیز ہے کہ ذات خدا پر توکل ہو۔ یہ چیزیں بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ میرے تعلقات بہت ہیں، میرے پاس سرمایہ بہت ہے، نہیں، یہ ساری چیزیں بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ بھروسہ کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی پر توکل ہو، اسی سے استمداد ہو، اسی سے مدد مانگی جائے، اسی سے مشکلات کے لیے دعا کی جائے۔ ایک مبلغ کا فریضہ کیا ہے؟ تبلیغ دین، بنیاد تو یہی ہے نہیں، مبلغ دین خدا۔ ہم بن رہے ہیں مبلغ دین خدا، دین اللہ کا، اس دین کے پہنچانے والے ہم۔ خداوند عالم نے اپنے دین کے مروجین، مبلغین سے وعدہ کیا ہے۔ اگر ہدف، مبلغ کا ہدف اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کی نصرت ہے، تو مطمئن رہے پروردگار ضرور مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا یہی معنی تو ہے۔ ان تنصر اللہ کا کیا مطلب؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، سب مفسرین نے لکھا، یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ یعنی خداوند عالم تمہیں دنیا میں عزت بھی دے گا، نیک نامی بھی دے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھی ڈالے گا، آپ کی جو تمنائیں ہیں اللہ انہیں بھی پورا کر دے گا۔ ویثبت اقدامکم، اور پھر تمہیں اس راہ حق پر ثابت قدمی بھی عطا کر، استقامت عطا فرمائے۔ اور وہ کب؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم دین خدا کے مددگار بنو۔ لہذا نیت میں اخلاص ہو، ذات خدا پر بھروسہ ہو، اور تکیہ گاہ ہماری صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا، یہ جو اب کہہ رہے ہیں توکل ذات خدا پر، وہ توکل کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے توکل؟ سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبرائیل مت توکل علی اللہ عز وجل۔ نبی کریم نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ ذات خدا پر توکل وہ کیا ہے؟ فقال، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا، علم، یقین رکھنا کہ مخلوق خدا نہ ضرر پہنچا سکتی ہے، نہ مخلوق خدا فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ عطا کر سکتی ہے، نہ روک سکتی۔ یہ علم اور عقیدہ اور یقین، یہ توکل ہے۔ استعمال الیاس من الخلق، خلق خدا سے مایوس، صرف اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور یہ بہار میں روایت ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اصل قوت القلب التوکل علی اللہ۔ قلب کی جو مضبوطی ہے، طاقتور قلب، وہ توکل کرنا ہے ذات خدا پر۔ اور پھر مولا امیر علیہ السلام کی دوسری بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا کیف یتخلص من عناء الحرص
من لم یصدق توکلہ، جو اپنے توکل بر خدا میں سچا نہیں ہے نا، وہ حرص کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کا ذات خدا پر توکل نہیں ہے وہ ہمیشہ حرص کا قیدی رہے گا، وہ ہمیشہ حرص کا قیدی بنا رہے گا۔ حرص کی قید سے انسان کو جو شے رہائی دلا سکتی ہے وہ ذات خدا پر توکل کرنا۔ اور پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ من توکل علی اللہ اضاءت لہ الشبہات، توکل بر ذات خدا کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شبہات واضح ہو جاتے ہیں، انسان شک و شبہ کا شکار نہیں رہتا، انسان شبہات سے نکل کے یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے جو ذات خدا پر توکل کرتا ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ کافی شریف میں حدیث ہے کہ ان الغنا، یہ بڑے غور سے سنیے گا، ہم سارے لوگ خطبہ اہل منبر پاکستان میں تو ایسے ہی ہے، ہم پیسہ بھی چاہتے ہیں، عزت بھی چاہتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہماری گفتگو مجالس ان چیزوں کے لیے ہوں، یعنی ان چیزوں سے بالا تر ہو کے اگر توکل خلوص اخلاص ہوگا تو یہ چیزیں رب عطا کرے گا۔ ابھی ذرا یہ حدیث سنیں، ان الغنا والعزہ یجولان فاذا ظفرا بموضع التوکل اوطنا، تونگری، بے نیازی اور عزت یہ چکر لگاتے رہتے ہیں، چکر لگاتی رہتی ہیں، یہ دونوں چیزیں جہاں کوئی متوکل علی اللہ، جہاں انہیں توکل ملتا ہے نا، یہ دونوں چیزیں میں ڈیرا ڈال لیتی، توکل والی جگہ پہ یہ گھر بنا لیتی۔ یعنی جسے خدا توکل عطا کر دیتا ہے اسے غنا بے نیازی بھی عطا کر دیتا ہے، اسے عزت بھی عطا کر دیتا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ یہ دوسری چیز تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد۔